اس وقت کوئی مکتی باہنی تحریک نہیں بلکہ سویلین حملوں میں ملوث ہیں۔ مستقل میں ملک دشمن جاسوس پکڑا جائے تو اس کا ٹرائل کہاں ہوگا؟ جسٹس حسن اظہر رضوی کے ریمارکس۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ 100 گنہگاروں کو چھوڑنے سے زیادہ ایک بے گناہ کو سزا دینا غلط ہے۔ ہم نے صرف فیصلہ کرنا ہے، انصاف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ شواہد نہیں ملیں گے تو ملزمان بری ہی ہوں گے، بغیر شواہد کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ فوجی عدالتوں میں سویلس کے ٹرائل کے خلاف انٹر کورٹ اپیل پر سماعت پیر تک ملتوی۔ مذاکرات والی ٹرین چھوٹ چکی ہے، وزیر اعظم کی پیشکش سے فائدہ اٹھائے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا پی ٹی آئی کو مشورہ۔ حکومتی کمیٹی کے رکن کا کہنا تھا کہ لانگ مارچ اور دھرنے تحریک انصاف کو نہ پہلے کسی منزل تک لے گئے اور نہ آئندہ لے جائیں گے۔ مخالفین جتنا جلدی یہ بات سمجھ لیں اتنا ہی اچھا ہوگا۔ مئی 2023 کے احتجاج پر درج مقدمے کے 10 ملزمان کی سزا معطل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت منظور۔ 25,000 روپے کے مچولکوں کے عوض رہا کرنے کا حکم۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 22 نومبر کو ملزمان کو مجموعی طور پر 5 سال 10 ماہ قید کی سزا سنائی تھی۔ نئے سال پر پاک چین دوستی مزید مضبوط۔ وزیر اعظم سے چینی سفیر کی ملاقات۔ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور سیکیورٹی تعاون سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف کا چینی شہریوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ کہا نیا سال دونوں ممالک کے عوام کے لیے خوشحالی لائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ پاک چین دوستی سمندر سے گہری ہے، شہد سے میٹھی، اور چین جا کر بھی لگتا ہے کہ ہم پاکستان میں ہیں۔ عطا تارڑ کا تقریب سے خطاب۔ نمائندہ خصوصی یورپی یونین انسانی حقوق کی چیف جسٹس کے سپریم کورٹ یحییٰ آفریدی سے ملاقات۔ جوڈیشل بیک لاگ کے ساتھ عدلیہ کی سالمیت اور آزادی پر گفتگو۔ نمائندہ خصوصی کا کہنا تھا کہ پاکستان جنوبی ایشیا میں یورپی یونین کا کلیدی شراکت دار ہے۔ خارجی دہشت گردوں کی پے در پہ ہلاکتیں۔ قیادت موبائل فون کے استعمال سے خائف۔ فتنہ خارج کے سرغنہ کی خفیہ گفتگو منظر عام پر آ گئی۔ نور ولی محسود دہشت گردوں کو موبائل استعمال پر پابندی کی ہدایات دے رہا ہے۔ کہا ساتھیوں کو پیغام پہنچا دو، کسی کو بھی موبائل استعمال کی اجازت نہیں، ضرورت ہو تو استعمال کرے اور فوراً بند کر دے۔ پیکا ترمیمی ایکٹ کالا قانون۔ صحافتی تنظیموں کا ملک گیر احتجاج جاری۔ پریس کلبز اور یونین دفاتر پر سیاہ جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں۔ احتجاجی ریلیوں کا اہتمام۔ پی ایف یو جے کا پارلیمنٹ کے سامنے دھرنے کا بھی دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں پیکا ترمیمی ایکٹ کے خلاف کیس کی سماعت۔ مختلف شقوں پر عمل درآمد روکنے کی استدعا مسترد۔ جسٹس فاروق حیدر نے کہا پہلے فریقین کا موقف آ جائے پھر فیصلہ کریں گے۔ عدالت کا فریقین کو نوٹس، 3 ہفتے میں جواب طلب۔ عوام پر مہنگائی کا مزید بوجھ ڈالنے کی تیاری۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 6 روپے فی لیٹر تک اضافے کا امکان۔ اوگرا کی تجویز آج حکومت کو ارسال ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف فیصلہ کریں گے۔ دستاویز کے مطابق پیٹرول 1 روپے 24 پیسے فی لیٹر تک مہنگا ہو سکتا ہے۔ مسیحا ہڑتال پر مریض پریشان۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں تیسرے روز بھی او پی ڈی بند، مریض علاج کی سہولت سے محروم۔ اینجیوگرافی کو اور دیگر ٹیسٹ رک گئے۔ ینگ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا۔ آپریشن تھیٹر میں بھی کام بند رہے گا۔ کراچی میں میرٹ نظر انداز۔ ینگ ڈاکٹر کا بلیک ربن احتجاج۔ جنا اسپتال میں بھرتیوں کے خلاف طبی عملے کی او پی ڈیز میں سیاہ پٹی باندھ کر طبی سرگرمیاں۔ محتسبانہ بھرتیوں کی پرزور مذمت۔ منصفانہ، شفاف اور میرٹ پر مبنی نظام کو یقینی بنانے کا مطالبہ۔ پنجاب نئے دور میں داخل۔ ماحولیاتی آلودگی اور کرایوں میں کمی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ای وی بس سروس کا افتتاح کر دیا۔ الیکٹرک بس کی سواری بھی کی۔ الیکٹرک بس میں 30 نشستیں
80 मुसाफिर की गुंजाइश। मरियम नवाज का हर बस स्टैंड पर सेफ सिटी कैमरे नस्ब करने का हुक्म। धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के सनती प्लॉट मार्च में फरोख्त करने का ऐलान। सनतकारों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करना चाहता हूँ। वज़ीर आला सिंध कहते हैं सनतकारी के लिए तमाम तर इक़दामात तेज़ किए जाएं। काम की रफ्तार से मुतमईन नहीं, जल्द मुकम्मल करें। मुराद अली शाह की मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत। शहर कायद में एक और बीमारी का इंकशाफ। राइनो वायरस की एंट्री, 9 केसेस रिपोर्ट। कोरोना वायरस के भी 8 टेस्ट मस्बत आ गए। शहर में वायरल इन्फेक्शन के केस बढ़ने लगे। महकमा सेहत सिंध ने तस्दीक कर दी। सिंध के तलबा शदीद मसाइल का शिकार। तालीमी इदारों में तदरीसी अमल मुअत्तल। सरकारी जामियात में असातिज़ा का एहतजाज। 12वें रोज में दाखिल। क्लासेस का बाइकॉट जारी। फुफासा पाकिस्तान के तहत मुल्क भर की जामियात में यौम स्याह। सफला का भी कॉलेजेस के बाइकॉट का इंदिया। ज़र शोबे का मईशत में बहुत अहम किरदार। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं ज़राअत के जरिए फूड सिक्योरिटी और बरामदात में इजाफा होता है। हम सबको मुतल्लिका शोबों में मईशत की बहाली की कोशिशें करना होगी। मुल्तान में तकरीब से खिताब। लाहौर से कराची आने वाली शालीमार एक्सप्रेस हादसे का शिकार। शाहदरा के करीब 3 बोगियां पटरी से उतर गई। रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाई में मसरूफ। लाहौर और फैसलाबाद के दरमियान ट्रेनों की आमदोरफ्त आर्जी तौर पर मुअत्तल। कराची पुलिस की कामयाब कार्रवाई। सऊदाबाद से लापता 8 साला बच्ची मलीर कालाबोर्ड से बाजियाब करा ली गई। अगवा में मुबैना तौर पर मुलव्विस मुलजिम भी गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। मुलजिम के मजीद कानूनी कार्रवाई के हुक्काम के हवाले। मोहब्बत की तलाश में नाकामी। अमरीकी खातून की डिमांड्स में इजाफा। शादी के पैगामात भी मौसूल। नौजवान बूढ़े नाबीना भी दुल्हा बनने के ख्वाहिशमंद। उन्हें का कराची की सड़कों पर आजादाना मटर गश्त। कभी होटल की तलाश तो कहीं अंगूठी गुम होने की शिकायत। निजी रेस्टोरेंट में खाना खाया। एक बार फिर से अहमद निदाल के अपार्टमेंट पहुंच गई। अमरीकी फजाई हादसे में फौजी हेलीकॉप्टर की गफलत का इंकशाफ। रास्ते से हट जाएं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का पायलट को 30 मिनट कबल पैगाम। रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर में स्टाफ कमी का शिकार। बदकिस्मत तैयारे और हेलीकॉप्टर के ब्लैक बॉक्स मिल गए। अमरीकी सदर तैयारा हादसे पर अफसुर्दा। जिम्मेदारी जो बाइडन इंतजामिया पर डाल दी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि फेडरल एविएशन अथॉरिटी में हर किस्म के लोगों की भर्तियां इस तरह के हादसे की वजह हो सकती है। हम लवाहिकीन के आंसू खुश्क करने के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। गज़ा में इजरायली दहशतगर्दी ना रुक सकी। जनीन और तोलकरम में फौजी ऑपरेशन जारी। पनागजीन कैंप में 2 अफराद शहीद, 3 खवातीन जख्मी। गुज़िश्ता रोज 10 फलस्तीनियों की जान ली गई। मकबूजा इलाकों से 12 शहरी गिरफ्तार। सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा एंथोनियो गुतेरेस का कहना है कि गज़ा से 2000 बच्चों को इलाज के लिए बाहर भेजना जरूरी है। लालच बुरी बला है। साबिक अमरीकी सेनेटर को सजा मिल गई। इजराइल के हामी और ईरान मुखालिफ को रिश्वत लेने और मिस्र का एजेंट होने पर 11 साल कैद का हुक्म। मुलजिम पर इजराइल को फायदा पहुंचाने के लिए भारी रकम और सोना लेने का इल्जाम। घर से $5 लाख कैश मिला। कई दिन की खुश्क सर्दी के बाद अच्छी खबर सामने आ गई। बालाई इलाकों में बारान रहमत और बर्फबारी शुरू हो गई। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मनाजिर हसीन हो गए। ठंड और बर्फबारी का मजा लेने सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। सड़कों पर फिसलन के बायस लोगों को मुश्किलात का सामना। कराची में कल गर्मी, आज सुबह से सर्दी। शहर कायद में पल पल बदलती हवाएं। अगले 2 रोज में मजीद ठंड बढ़ने का इम्कान। दर्जा हरारत में 1 से 2 डिग्री कमी मुतवक्के। इस्लामाबाद लाहौर से सर्दी रूठने लगी। धुंध और फजाई आलूदगी का खात्मा। बारिश न होने से शहरियों में बेचैनी।
دنیا میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات، پاکستان بھی لپیٹ میں آ گیا، جنوری بھی گزر گیا، بارش نے جیسے منہ ہی موڑ لیا، عوام بوند بوند کو ترس گئے۔ ماہرین کے مطابق موسمی اثرات نے برساتی سائیکل کو تبدیل کر دیا، جس کے باعث بارش نہ ہونے سے زرعی پیداوار میں کمی آ سکتی ہے۔ ملک میں درد مندوں کی کمی نہیں، لاہور کے فقیر حسین کا غریب پرور ڈھابہ اس کی مثال ہے۔ خریدار صرف نان کی تعداد بتاتا ہے اور پیسے جتنے چاہے دے کر جا سکتا ہے، کوئی بھی سفید پوش خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ فقیر حسین نے بتایا، غریب کے لیے اچھا کھانا خواب بن چکا۔ ایک نان 100 روپے کا قیمہ لینا ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ ہر ہفتے کے ہفتے میں اپنے پیسے لے کے اتوار والے دن آتا ہوں، ایک نان تو 100 کا قیمہ کھا کے۔ خیبر پختونخوا کے پہاڑ میں قیمتی پتھروں کی بہتات، معاشی عدم استحکام سے کاروباری حضرات بھی شدید متاثر۔ نادر اور نایاب قسم کے پتھروں کے خزانے میں گرنائٹ، عقیق، فیروزہ، زمرد، مرجان، نیلم اور دیگر شامل ہیں۔ پاکستان ریلوے میں زمانہ قدیم کی اشیاء کا آج بھی استعمال، لاہور کے والٹن ریلوے اسٹیشن پر 2 صدی قبل پرانا میگنیٹ ٹیلی فون اور ٹرینوں کی آمد و رفت بتانے والا سسٹم جدید ٹیکنالوجی کے دور میں بھی بھرپور طریقے سے کام کر رہا ہے۔ سیف علی کی سیریز اور چیمپئنز ٹرافی کے لیے قومی ٹیم کے اسکواڈ کا اعلان آج متوقع۔ محمد رضوان قومی ٹیم کی قیادت کریں گے، فخر زمان کی واپسی، عرفان نیازی، ابرار احمد اور عامر جمال کی بھی ٹیم میں شمولیت کا امکان۔ چیئرمین پی سی بی کا قذافی اسٹیڈیم کا تفصیلی دورہ، ورکر سے ملاقات، 8 فروری کا ٹرائی نیشن سیریز میچ دیکھنے کی دعوت، نئی نشستوں پر بیٹھ کر گراؤنڈ کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ نئے قذافی اسٹیڈیم کا افتتاح فروری کے پہلے ہفتے میں کیا جائے گا۔ سعودی پرو لیگ کپ میں رونالڈو کی النصر کی شاندار جیت، الرائد کو 2-1 سے ہرا دیا۔ مانچسٹر یونائیٹڈ کی یورپا لیگ میں کامیابی، حریف کلب کو 2-0 سے ہرا دیا گیا۔